مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى اللهم صل على محمد وعلى وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات اللهم صل على محمد وعلى اگرچہ ذاکرین نے محفل کا مجلس کا حق ادا کر دیا ہے اور وقت بھی ہمارا کافی سا انہوں نے لے لیا ہے، کم وقت ہمارے لیے بچا ہے، تو مختصر وقت میں کوشش کریں گے کچھ عرائض پیش کریں گے۔ صلوات پر مانگو۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا کوئی ایسا وقت آیا ہے انسان پر کہ اس کا تذکرہ نہ ہوا ہو؟ عام انسان کی زندگی کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، اس ابتدا اور انتہا کا میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کو لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ بس انسان جو محدود انسان ہے اس کے تذکرے بھی محدود ہیں، لیکن قرآن ایک انسان کا نام لے رہا ہے، اس کی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن کر رہا ہے کہ ایک ایسا انسان ہے، یہ تھا، دنیا نہیں تھی، یہ تھا، انسان نہیں تھا، یہ تھا، انبیاء نہیں تھے، یہ تھا، جن نہیں تھے۔ وہ کون سا انسان ہے جو انسان سے بھی پہلے تھا؟ وہ کون سا انسان ہے جو جن سے بھی پہلے تھا؟ وہ کون سا انسان ہے جو آدم سے بھی پہلے تھا؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، میں وہ پہلا انسان ہوں جس کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں پیغمبر کی تو بات صحیح ہے، اول ما خلق اللہ نوری لولا ما خلقت الافلاک، اے نبی تو نہ ہوتا ہم اس دنیا کو خلق نہ کرتے۔ تو علی کا تذکرہ یہاں کیسے آ گیا؟ علی کا تذکرہ اس طرح ہے، پیغمبر فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ کیا بات ہے۔ مدینے میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے ذو قبلتین، ایک مسجد ہے اور اس ایک مسجد میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی ہے، نماز ایک دو قبلوں کی طرف، اور شرقن اور غربن میں نہیں پڑھی گئی، شمالن اور جنوبن پڑھی گئی۔ مدینہ ایسی جگہ پر واقع ہے کہ بیت المقدس اس کے شمال میں ہے اور مکہ اس کے جنوب میں ہے، ایک نماز دو قبلوں کی طرف، اور نماز کے درمیان حکم آیا۔ اب خدا سے سوال کر سکتا ہے کوئی، خدایا نماز کے درمیان کیوں حکم دیا قبلہ تبدیل کرنے کا؟ یہ نماز کے درمیان کیوں حکم دیا قبلہ تبدیل کرنے کا؟ بعد میں ہو سکتا تھا، پہلے ہو سکتا تھا، نماز کے شروع سے پہلے ہو سکتا تھا، کیوں حکم ہوا کہ نماز کے درمیان؟ تاکہ بتایا جائے کہ کون
پیغمبر کا ہم نفس ہے. بات ہے بہت اچھا. اور کون پیغمبر سے جدا ہے؟ کون اہل بیت ہے اور کون صحابی ہے؟ کون امام ہے اور کون مقتدی ہے؟ ایک نماز کے دوران حکم آیا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. اے میرے پیارے نبی، اے مزمل، اے مدثر، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے شمس والضحیٰ، تو اپنے چہرے کو پھیر دے. اپنے چہرے کو پھیر دے. کس سے؟ بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف. نماز کا درمیان تھا، کیونکہ نماز میں بات نہیں کی جا سکتی، ادھر ادھر دیکھا نہیں جا سکتا، کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی کہ نبی مسلمانوں کو بتا سکیں کہ حکم آگے ہے چہرہ پھیر لیں. بتاتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز توڑنا بھی نہیں چاہتے اور نماز کے اندر ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں. یعنی صرف غدیر پر اعلان نہیں ہوا، صرف دعوت ذیل شیرہ میں اعلان نہیں ہوا، صرف خیبر میں اعلان نہیں ہوا، بلکہ نماز کے اندر اعلان کر کے بتا دیا اے لوگو، تمہارے دل میں اگر علی کی محبت نہیں ہوگی تو یہ نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی میرے گلے کی کمی کو پوری کر دے گی انشاءاللہ. آپ جو ساتھ دے رہے ہیں، جس طرح میرے کو یہ فالو کر رہے ہیں، تو کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. صلوات پڑھنا نماز. نماز کے دوران حکم آیا، اور اللہ کا وہ رسول ہے جو کہ اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرتا. چاہے نماز ہو پھر بھی عدولی نہیں کرتا، جنگ ہو پھر بھی عدولی نہیں کرتا، صلح ہو پھر بھی عدولی نہیں کرتا، گھر میں ہو پھر بھی عدولی نہیں کرتا، چادر کے نیچے اپنے اہل بیت کو لے لے پھر بھی حکم کی عدولی نہیں کرتا. خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نماز کے درمیان حکم آ گیا ہے کہ اپنے چہرے کو پھیر لیں. نبی کریم نے جب چہرہ پھیرا نا تو نبی کا چہرہ کس طرف ہو گیا؟ ایک تو مسجد الحرام کی طرف ہوا، دوسرا صحابہ اکرام کی طرف، آمنا سامنا ہو گیا. اس میں واحد ایک ایسی ہستی تھی جنہوں نے نبی کا چہرہ پھیرنے کے ساتھ ساتھ اپنا چہرہ پھیر لیا. اور اب سچویشن کیا ہو گئی؟ جس نے چہرہ پھیرا تھا وہ امام بن گیا، نبی معموم بن گیا. یعنی جو نبی کو امامت کروائے اسے علی کہتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نا فلاں آدمی نے نماز پڑھائی. کسی نے، کوئی بھی نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا، صرف نفس نبی کو نماز پڑھا سکتا. اب چہرہ پھیرا، نماز مکمل ہوئی. صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیوں آپ نے چہرہ پھیرا، کیوں آپ نے رخ پھیرا؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کا حکم نازل ہو رہا تھا، حکم ہوا، حکم کے مطابق میں نے چہرہ پھیر دیا. کہا یا رسول اللہ سمجھ آ گئی یہاں تک بات، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، حکم آ رہا تھا، آرڈر آ رہا تھا، آپ نے چہرہ پھیر لیا اور ہم پزل ہو گئے. اور اب ہمیں یہ بتائیں کہ علی نے چہرہ کیوں پھیرا ہے؟ ان پر تو وحی نازل نہیں ہو رہی تھی. کہا تم نے مجھ سے نہیں سنا انا وعلی من نفس واحد، میں اور علی، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. ہو نہیں سکتا نور کا ایک حصہ آواز سنے اور دوسرا نہ سنے. اس لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی تسمع ما اسمع، جو میں سنتا ہوں تو بھی وہی سنتا ہے. عبادت تھی نا، بے شک. عبادت کی کئی قسمیں اور ان کی کنڈیشنز ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اور ان میں سے ہر عبادت کی شرط ہے، کوئی کنڈیشنز ہیں، اور ساتھ ساتھ وقت مقرر ہے. وقت مقرر ہے. نماز کی کنڈیشن کیا ہے جی؟ وضو ہونا چاہیے.
قبلہ رخ ہوں، آپ قبلہ رخ ہوں، وضو ہو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ رخ بھی ہے، وضو بھی اس کا ہے، لباس اس نے بھی صحیح صاف ستھرا پہنا ہوا، لیکن نماز میں درود نہیں پڑھتا، کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری شرطیں ایک طرف، ولایت امیر المومنین ایک طرف. اس لیے تو ابن ادریس شافعی نے بڑا پیارا جملہ کہا، یا اہل بیت النبوہ کفا بقدرکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ آپ کی قدر و منزلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو آدمی آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے. ہر عبادت کی کنڈیشن ہے. ایک صلوات پڑھیں بندوبست. ہر عبادت کی کنڈیشن ہے. وضو کو ہونا شرط ہے، قبلہ رخ ہونا شرط ہے، لیکن بعض مسلمانوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ عبادت میں رہیں اور ہمیشہ وضو نہیں کر سکتے، ہمیشہ نیا لباس نہیں پہن سکتے، ہمیشہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتے، کوئی ایسی عبادت بتائیں کہ ہم ہمیشہ کر سکیں. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، عبادت میں تو سبحان اللہ ہوتا ہے، الحمدللہ ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، سارے اللہ کے تذکرے ہیں، تو علی کا ذکر کس طرح عبادت ہو جائے گا؟ جواب آئے گا علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. علی کا ذکر کرو گے گویا تم نے اللہ کا ذکر کیا، کیونکہ علی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بچایا. بے شک. اور بڑا پیارا جملہ ہے خندق کے میدان میں پیغمبر کا، فرماتے ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کیا کہا پیغمبر نے کہ خندق کے دن کی علی کی ایک ضربت، میں پوچھتا ہوں علی نے ایک ضربت لگائی ہے؟ نہیں، کئی ضربتیں لگائی ہیں، لیکن صرف ایک ضربت. اور جس علی کی ضربت کا اتنا بڑا مقام، اس کی عبادت کا کتنا بڑا مقام. اس لیے تو فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے، دوزخ کے خوف سے، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ میں. اور علی نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے اور نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، بلکہ اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، خدا کی عبادت. پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، پیغمبر نے کیوں نہیں کہا کہ افضل من الصلاۃ، نماز سے افضل ہے، ثقلین کی نماز سے افضل ہے؟ کیوں نہیں کہا کہ ثقلین کے حج سے افضل ہے؟ کیوں نہیں کہا کہ ثقلین کے روزے سے افضل ہے؟ بلکہ کہا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. بتانا چاہتے تھے جو بھی مسلمان نیت رکھے گا، جو کام کرے گا، وہ سارے کام جن و انس کے ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف. جو مسلمان علی کی ضربت کا مقابلہ نہ کر سکے، کیا وہ خلافت میں علی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صرف ایک ہی حدیث ہو نا، یہ ضربت علی یوم الخندق ہے، مولا کی ولایت کے لیے، مولا کی خلافت کے لیے، مولا کی امامت کے لیے کافی ہے. اور عام آدمی نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، سلطان الانبیاء کہہ رہے. اور قرآن نے بھی نہیں کہا، کیوں؟ قرآن کہتا تو لوگ کہتے ہیں آیت متشابہ ہے، اس کا اور معنی نکلتا ہے. حدیث میں کہا تاکہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی خندق کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اب ایک دنیا کا قانون ہے، یا ممکن ہے تاجر حضرات بھی بیٹھے ہیں، جو بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، سمن اور مسمن میں بیلنس کا ہونا ضروری ہے. آسان کر دو، ٹھیک ہے، مشکل لفظ، جنس اور قیمت میں تناسب کا ہونا ضروری ہے. اور آسان کر دو، جتنے پیسے آپ دیں گے اتنی آپ کو چیز ملے گی.
کھیل کود کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ ہوتا آپ کا ذہن کھیل کود کی طرف جائیے. سمن اور مسمن، آپ سمجھ آ گئی سمن کسے کہتے ہیں، مسمن. سمن اور مسمن میں بیلنس کا ہونا ضروری ہے، تناسب کا ہونا ضروری ہے، اس کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے، ان دونوں میں یکسانیت ضروری ہے، اس میں ایکویلنس ضروری ہے. آپ سمجھ گئے؟ چلیں آگے. پیغمبر نے کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ضربت ایک ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور نہیں کہا کہ مدینہ کے ثقلین، نہیں کہا کہ مکہ کے ثقلین، نہیں کہا کہ باب آدم کے وقت کے ثقلین، موسیٰ کے زمانے کے ثقلین. کہا اول سے لے کر آج تک جو جن و انس عبادت کرتے رہے ہیں وہ ایک طرف رہے اور برابری بھی نہیں کر سکتی علی کی ایک ضربت کی. وہ ایک طرف ہے، ضربت ایک طرف. یہاں پر سوال آتا ہے کہ سمن اور مسمن میں عمل اور جزا اور آسان کا بیلنس نہیں ہے. جی بیلنس نہیں ہے. عمل کیا ہے؟ ایک ضربت ہے. جزا کیا ہے؟ ثقلین کی عبادت سے افضل نہیں، ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں ہے، افضل ہے. خدا کے رسول سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے گی؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو جواب آئے گا تم نے قرآن نہیں پڑھا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رات ایک ہے، رات ایک ہے لیکن 1000 راتوں سے افضل ہے. یہاں پر بھی بیلنس نہیں ہے. خدا جواب دے گا بیلنس اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے. جہاں کہ قرآن آ جاتا ہے وہاں اس کو فوقیت ملتی ہے، افضلیت ملتی ہے، مقام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 1000 راتیں ایک طرف، ایک رات ایک طرف. جس رات کو قرآن نازل ہو اس کا اتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے، تو جو ضربت قرآن کی حفاظت میں لگے کیا اس کا مقام نہیں ہو سکتا؟ جو ضربت قرآن کی حفاظت میں لگے تو اس کا بڑا مقام ہوگا. جس گھر میں قرآن نازل ہو، جس گھر میں قرآن نازل ہو اس کا مقام بلند نہیں ہوگا. مقام اتنا بلند ہو گیا کہ سارے دروازے بند ہو گئے، اس گھر کا دروازہ کھلا رہا. مقام اتنا بلند ہو گیا کہ کئی گھروں سے گزرنے کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت صرف اس گھر کے سامنے ہوتی تھی. اور مقام اتنا بلند ہو گیا کہ جب منزل ذباب پر نواسے رسول پہنچے تو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لو لقیتنی فی المدینہ، کاش کہ تم مجھے مدینے میں ملتا، لرائیتک اثر جبرائیل ونزول الوحی علی جدنا، تو میں اپنے گھر میں آج بھی جبرائیل کے آنے کے آثار تجھے دکھاتا اور تجھے دکھاتا کہ جبرائیل کس طرح غلام بن کر ہمارے دروازے پر آتا رہا. ولادت کی طرف آتے ہیں امیر المومنین جی. ٹائم کم ہے جی، حق بھی ادا کر دیا ذاکرین نے اور وقت بھی ہمارا لے لیا جی. ذاکرین آپ کو 2 گھنٹے دیتے ہیں. ذاکرین تو دیتے ہیں لیکن مومنین میں کام پر بھی جانا ہے، کل بچوں نے اسکول بھی جانا ہے جی. سب چیز کا لحاظ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. صلوات پڑھنا رہنا تو سب میں ہی جانا آخر میں سارے چلے جانا جی. لوگوں نے اعتراض کیا. بعض کا قرآن کہتا ہے بعض لوگ کیا ہیں، آنکھیں ہیں لیکن اندھے ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں، زبان ہے بات نہیں کر سکتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. آج بھی رکن یمانی گواہی دے رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے. آج بھی رکن یمانی گواہی دے رہا ہے کچھ ہوا ہے، لیکن کچھ پھر بھی لوگ اندھے ہیں. سوال کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاتون کے آنے کی وجہ سے کعبہ میں دیوار پڑ جائے، راستہ کھل جائے اور وہ خانہ کعبہ کے اندر چلے جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں.
فقہ میں کہا جاتا ہے افضل الدلیل علی امکان الشیء وقوع، کسی چیز کے ممکن ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ واقعہ ہوا ہو. دراڑ ابھی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن کچھ لوگ اندھے ہیں، بلکہ اندھے نہیں ہیں، مردہ اور زندہ کی تاریخ بھی بتاتا چلوں. ہم زندہ اسے کہتے ہیں جو دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، بات کر رہا ہو. قرآن اس کو نہیں کہتا. قرآن کہتا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن مردہ ہیں. اور اس کے مقابلے کچھ لوگ دیکھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ زندہ ہے کیونکہ شہید ہیں. اور شہید کی تعریف آل بیت کی تفسیر میں اس طرح ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہید. کیوں نہ ہو شہید زندہ، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ سید الشہداء نے 9 کے نیزہ پر قرآن پڑھ کے دکھایا اور بتلایا کہ ہم وہ ہیں کہ ہماری زندگی اور شہادت آپ کی طرح نہیں ہوتی. لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ خانہ کعبہ کی دیوار میں دراڑ پڑ جائے، اس میں شگاف پڑ جائے، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، وہ پھوٹ پڑے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. قرآن نے جواب دیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ قرآن کی ہیبت سے ذرہ ذرہ ہو جاتے. قرآن صامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل ہو تو وہ ذرہ ذرہ ہو جائے. قرآن صامت کا اتنا بڑا مقام ہے تو قرآن ناطق کر کے خانہ کعبہ میں آ جائے، خانہ کعبہ کی دیوار میں دراڑ پڑ جائے تو کیا تعجب کرنا چاہیے؟ مولا امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے مقام میں اور حضرت عیسیٰ کے مقام میں کیا فرق ہے؟ جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امیر المومنین خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے اور عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے کہ جہاں ترک اولا بھی نہیں ہے. کہ آپ کا مقام بڑا ہے یا حضرت عیسیٰ کا؟ فرمایا میرا مقام بڑا ہے. کیا کیا دلیل ہے؟ کہا حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی خدا کے گھر میں رہی ہیں، میری والدہ کی خدا کے گھر میں. قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. سبحان اللہ. کہاں رہتی تھی حضرت مریم؟ بیت المقدس میں نہیں رہتی تھی، اس کے ارد گرد کمروں میں رہتی تھی. اور اتنی مقدس تھیں، اتنی پہنچی ہوئی تھیں، اتنی خدا کی ان پر عنایات تھیں کہ اللہ کی طرف سے جنتی میوے آیا کرتے تھے، پھل آیا کرتے. تو حضرت زکریا نے سوال کیا ان لک ھذا، یہ آپ کو کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس یہ پھل؟ قال من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. ان کہاں سے آتے تھے؟ بہشت سے، بہشت سے آتے تھے. بہشتی پھل آ رہے ہیں، کس کی؟ حضرت مریم کی. آتے رہے لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو پھل رک گئے، پھل آنے رک گئے. کہا خدایا جب اکیلی تھی تو انتظام کیا تھا، اب 2 ہو گئے ہیں تو انتظام کیوں نہیں ہے؟ کہا نہیں، اب کیا ہے، ہم انتظام نہیں کریں گے. اے مریم آدھا کام تو نے کرنا ہے، آدھی مدد ہم کریں گے کہ اس کھجور کے خوش درخت کو ہلا. قرآن کہہ رہے ہیں اس خوش درخت کو ہلا اور اس سے تازہ میوے گریں گے، تازہ پھل گریں گے. کہا خدایا پہلے سارا کام تو خود کرتا تھا، جنت سے میوے بھر دیتا تھا، بھیج دیتا تھا، اب مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ آدھا تو نے کرنا ہے آدھا میں کروں گا؟ جواب آیا کیونکہ اس وقت تیری محبت میرے لیے خالص تھی، اب عیسیٰ آ گیا، تیری محبت تقسیم ہو گئی ہے. جب محبت تقسیم ہو گئی ہے میرے اور عیسیٰ کے درمیان تو اب عنایات بھی عادی رہیں گی، عنایات بھی عادی رہیں گی. حضرت امیر المومنین کی والدہ مکرم
3 دن خانہ خدا میں رہے. سبحان اللہ. جنت سے میوے آتے رہے آتے رہے ہیں نا. اور وہاں سے سوال ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام کیا والدہ اپنے بیٹے امام علی سے محبت کرتی تھی نہیں کرتی تھی؟ کرتی تھی. پھر وہاں کام تقسیم کیوں نہیں ہوا؟ تقسیم اس لیے نہیں ہوا کیونکہ خدا کہتا ہے کہ اس فاطمہ بنت اسد نے جو علی سے محبت کیا ہے گویا اس نے علی سے محبت نہیں کی، مجھ سے محبت کی. جنت سے میووں کا آنا، جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرنا، سب سے پہلے اس دنیاوی لحاظ سے ظاہری لحاظ سے کس کو ملا ہے؟ آپ کے جد امجد بابا آدم. جنتی لباس پہنا انہوں نے، جنتی تھا تو جنتی نے اس کے وجہ سے نکل گیا، لیکن تھا تو جنتی نا، کھانا کھایا انہوں نے جنت میں. آدم علیہ السلام جب جنت سے نکل رہے تھے قرآن کہتا ہے کہ حکم آیا کہ جنتی لباس کو اتار دے. آدم جنت میں رہ رہے ہیں، جنتی لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اور جنت سے نکل رہے ہیں، جنتی لباس اتارا جا رہا ہے. خدا ایسا کیوں ہے؟ جواب آئے گا کہ یہ جنتی لباس جنت کے اندر رہنے والوں کے لیے. آدم جنت کی الاٹمنٹ انہیں تھی، لیکن میں آسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کل مجھ پہ اعتراض نہ کیجیے، کرایہ دار تھے جی، میں آسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں جی، ورنہ ہم اس معنی استعمال نہیں کر سکتے جی. جی کرایہ دار کو بھی وہ کیا کہتے ہیں، الٹیمیٹم کیا کہتے ہیں جو دیا جاتا ہے جی، وہ نہیں دیا حضرت آدم کو، ویسے ہی نکال دیا وہاں سے جی. کرایہ دار میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جنت سے باہر نکلے ہیں، جنتی لباس اتار دیا گیا. کہا خدایا کیوں اتارنے کا حکم دیا؟ کہا کہ یہ جنتی تھے لیکن جنت کے مالک نہیں تھے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بس جنت کا قانون بن گیا کہ جو جنت میں رہے گا لباس جنتی پہنے گا، لیکن جنت سے باہر جائے گا لباس اتار دے گا. اس کے مقابلے میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو جنت کی مالک ہیں، جنت میں نہیں ہیں، مدینے میں ہیں، لیکن پھر بھی جنتی لباس استعمال کر رہی ہے. بس آگے چلتے ہیں. امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں. 3 دن تک آنکھ نہیں کھولے. باہر آئے، پیغمبر اللہ کے رسول استقبال کے لیے گئے. اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول استقبال کے لیے جائیں، خواتین نے کہا فاطمہ بنت اسد 3 دن سے آپ کا بیٹا آنکھ نہیں کھول رہا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب انتظار کیا جا رہا تھا، یہ سوال پیش ہوا، پیغمبر تشریف لائے. پیغمبر کو دیکھتے ہی امیر المومنین نے آنکھ کھولی. اب پیغمبر کے ہاتھوں پر ہیں، پیغمبر کے ہاتھوں پر ہیں. کون سے ہاتھ؟ جن ہاتھوں پر کنکریاں بھی گواہی دیتی ہیں. یہ اعتراض کا جواب ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین بولے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بچہ 3 دن کا بچہ وہ بولے؟ میں کہتا ہوں امیر المومنین کی بات بعد میں کریں گے کہ کس طرح بولے اور بولنے کی طاقت رکھتے ہیں نہیں رکھتے. پہلے اس طرف آئیں گے کہ کس کے ہاتھوں پر ہے. اس کے ہاتھوں پر ہے جس کے ہاتھوں پر کنکریاں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتی ہیں. تورات کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کی. جو منافق تھے 2 اعتراض انہوں نے کیا. پہلا اعتراض کیا، کہا کہ یہ کون سی علی کی فضیلت ہے، تورات کی تلاوت کی ہے، انجیل کی تلاوت کی ہے، زبور کی تلاوت کی ہے. تورات میں تو ہیر پھیر ہو گئی، یہ انجیل میں تو ہیر پھیر ہو گئی، تبدیلی آ گئی ہے. میں جواب دوں گا کہ مولا نے اس تورات کی تلاوت نہیں کی یہ یہودی کے گھر میں پڑھی گئی ہے، بلکہ اس تورات کی تلاوت کی ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہے. جس کے بارے میں لا یمسہ الا المطہرون، وہ لوح محفوظ پر جو لکھی ہوئی چیز ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، صرف وہ ہستیاں پہنچ سکتی ہیں جو عصمت کی مالک ہیں. قرآن کی تلاوت کی. اور اب ایک سوال یہاں پر لوگوں نے کیا، کہا قرآن تو اس وقت نازل ہی نہیں ہوتا. یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کی، جو چیز نازل ہوئی ہی نہیں اس کی تلاوت. جواب آئے گا کہ نازل نہیں ہوا تھا، موجود تو تھا نا. موجود ہونا جو ہے نازل نہ ہونے کی نفی نہیں کرتا، یہ اس کے برعکس نہیں ہے.
آپ پیغمبر اپنے ہاتھوں پر لے جا رہے ہیں کس کے؟ اللہ کے ولی کو. واہ واہ سبحان اللہ. سامنے سے کہتے ہیں ایک مشہور واقعہ اظہر حسین زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے. کہتے ہیں اس زمانے میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا تھا ابو جہل اس کے لیے سرما لاتا تھا. سرما اس کی آنکھوں میں لگایا. سرمے کا پتہ ہے نا اکثر لوگ آپ جانتے ہیں اب تو کم جو ہے اب تو ماڈرن زمانہ آ گیا جی میک اپ شروع ہو گئے اور زمانے آ گئے ہیں. سرما کون لگاتا ہے؟ کنگھی اور سرما ہی لوگ بھول گئے. ابو جہل بچے کو سرما لگایا کرتا تھا اور یہ برکت سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں. اب وہ آئے ابو جہل آگے اس نے سرمدانی جو کی ہے سرمچی اور سرمدانی کی اس نے تو کہتے ہیں مولا نے ایسا تھپڑ رسید کیا ابو اس طرف رہ گیا جہل اس طرف چلا گیا. اب آگے بڑھے ہیں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ بچے کو چیک کیا جاتا تھا. بچے کا ڈی این اے کیا جاتا تھا. آج کے الفاظ استعمال کرو کے لیے اس زمانے کا جو ڈی این اے تھا کہ اس وقت کے جو یہودی عیسائی اور دوسرے مذاہب کے علماء ان کے پاس ایک اجدعا ہوتا تھا ان کے کنٹرول میں. وہ لاتے تھے اگر اجدعا آ کر بچے کو تکلیف پہنچائے نقصان پہنچائے تو اس بچے کے والدین کو خاص طور پر والدہ کو کوسا جاتا تھا برا بلا کہا جاتا تھا تہمت اس پر لگائی جاتی تھی. اور اگر وہ اذیت نہ پہنچائے تو بچہ پاس ہو جاتا تھا مبارکیں دی جاتی تھی. کہتے ہیں کہ جب اس اجدعا کو لایا گیا تو مولا نے ایک دائیں ہاتھ سے اوپر والے جبڑے کو پکڑا بائیں سے نیچے جبڑے کو پکڑا اور اس کو ادھیڑ دیا. ادھیڑ دیا. عربی میں اجدعا کو کہتے ہیں حیا اور ادھیڑنے کو کہتے ہیں درہ. حیا درہ. جب عرب نے آواز بلند کی حیا درہ تو نکل جواب میں آیا حیدر. تو والدہ نے کہا کہ سمیتہ حیدرہ. اور اس نام پر مولا کو بڑا فخر تھا. اس نام پر مولا کو بڑا فخر تھا. جہاں کہیں بھی مقابلے میں جاتے تھے نا تو اپنی والدہ کی طرف سے بیان کرتے تھے سمیتنی امی حیدرہ کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور یہ نام اتنا مشہور ہو گیا اتنی اس میں بہادری بیان کی گئی کہ اس کے بعد جو ہے وہ شعر کی بعض کنڈیشنز کو بھی حیدر کہنے لگے. شعر کی عربی میں بہت زیادہ نام ہے اور اس کی ہر پوزیشن کا اپنا نام ہے. حیدر شعر کو کہتے ہیں حمزہ شعر کو کہتے ہیں لیس شعر کو کہتے ہیں غضنفر شعر کو کہتے ہیں زیغم شعر کو کہتے ہیں زرغام شعر کو کہتے ہیں اسد شعر کو کہتے ہیں جو ہے کنسرورہ شعر کو کہا جاتا ہے کسورہ شعر کو کہا جاتا ہے. شعر کی مختلف حالتیں اور شعر کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا. کسی کے ٹھہرنے کا جگر نہیں ہے. جس شعر کو دیکھ کر شعر بھی بھاگ جائے نا اسے عربی میں عباس کہتے ہیں. اور اس عباس کے استاد کو حیدر کہتے ہیں. جنگ صفین میں جب بھی مولا باہر نکلتے دشمن بھاگ جاتا وہ کھڑا نہیں ہوتا. مولا چاہتے تھے کہ دشمن کھڑا ہو. مولا نے کہا عباس تو اپنا لباس مجھے دے. عباس کی کتنی عمر ہے؟ 14 سال. یہ مولا کی 60 سے ابو ہے. کہا تو اپنا لباس دے تاکہ دشمن بھاگے نا یہ قابو میں آ جائے دھوکہ کھا جائے. امیر المومنین نے حضرت عباس کا لباس پہنا. عباس کا لباس پہن کر میدان میں اترے اور دشمن کو کیس و نیس کرنا شروع کر دیا. مولا عباس نے اپنے بابا کی شجاعت دیکھتے ہوئے اپنا ایک اور لباس تو پہن کر میدان میں اتر گئے. دشمن نے آواز دی ہم سے لڑنے کے لیے کیا ایک عباس کافی نہیں تھا؟ دوسرا عباس بھی میدان میں آ گیا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. دیکھیں نا انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. بچپن ہوتا ہے جوانی ہوتی ہے بڑھاپا ہوتا ہے. جی
دیکھیں نا آپ کو میری کنڈیشن سے پتہ چل رہا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں ابھی پڑھ نہیں سکتا ہوں میں اس کے مقابلے میں عقیل جوان ہے پیارا پڑھ کے چلا گیا آپ سے داد بھی لے لی مجلس کو بھی سمیٹ لیا اور آج کے وہ کیا کہتے ہیں مین آف دا میچ بھی بن گئے صلوات پڑھ انداز انسان کی مختلف حالتیں ہیں کچھ کام بچپنے میں نہیں کر سکتا جوانی میں کر لیتا ہے کچھ بڑھاپے نہیں کر سکتا جوانی میں یہ عام آدمی ہے لیکن میرے مولا وہ ہیں کہ پیدائش کے تین دن بعد اژدہا کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور خیبر اور خندق میں پیغمبر سے داد لے رہے ہیں اور خدائی آواز آ رہی ہے لا فتح الا علی لا سیف ذوالفقار اور سفین میں 60 سے ابا ہونے کے باوجود دشمن ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا میدان میں آواز دے رہے ہیں ہاں میں نہیں جا سکتا تجھے اگر ہمت ہے تو چلا جا وہ آیا لیکن شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں مولا نے جنگیں لڑی ہیں یہ خیبر لڑی ہے خندق لڑی ہے بدر لڑی ہے احد لڑی ہے اور صفین لڑی ہے ان ساری جنگوں میں مولا کی عمر مبارک مختلف تھی لیکن جنگ میں کوئی فرق دیکھا سبحان اللہ کیونکہ پیغمبر کی دعا تھی کیونکہ آسمان سے تلوار آئی تھی جنگ احد ہے آخری واقعہ بیان کرتا ہوں اور آپ کی ضامت تمام کرتا ہوں جی جنگ احد ہے اور بڑی جو مسلمانوں پر سب سے سخت جنگ گزری ہے نا وہ احد گزری پیغمبر کے لیے بڑی سخت گزری مولا علی کے لیے بڑی سخت گزری ایک صلوات پڑھنا اندر اور دروازہ بند کر اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ باتیں شروع ہو گئی ہیں ہمارے چاہیے کہ اپنا معاملہ کلوز کریں اور چھٹی لیں آپ سے جی سیاح آدمی ہوتا ہے جو آپ ہی لے جائے لوگ نہ لامن اس نے جنگ احد بڑی سخت جنگ تھی اس میں بڑی سخت گزری جنگ احد اور جنگ احد میں ایک پیغمبر کے صحابی ہیں ان کی تلوار ٹوٹ گئی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میں تو لڑنا چاہتا ہوں بھاگنے کا ارادہ نہیں ہے میں ان کی طرح نہیں جو بھاگ گئے ہیں لیکن تلوار نہیں کیا کروں رسول اللہ نے شاخہ خرما کھجور کی ٹہنیں پکڑائی تلوار میں تبدیل ہو گئی سبحان اللہ لڑنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد امام علی آئے کہا یا رسول اللہ ان کو آپ نے شاخہ خرما دیا ہے میری تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے مجھے بھی دے اللہ کے رسول خاموش ہے آسمان سے تلوار آئی قرآن نے کہا انزلنا الحدید وفیہ بأس شدید ہم نے لوہے کو اتارا ہے اور اس میں سخت لڑائی ہے یا رسول اللہ اپنے صحابی کو آپ نے شاخہ خرما دے دی تلوار میں تبدیل ہو گئی علی کو کیوں نہیں دے رہے کہا وہ میرا سپاہی تھا یہ اللہ کا سپاہی نعرہ تکبیر میرا جو سپاہی ہے اس کا انتظام کرنا میرے ذمہ ہے جو اللہ کے سپاہی ہے اس کا انتظام کرنا اللہ کے ذمہ ہے تو خدا نے آواز دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما خدا حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما رزق میں وسعت عطا فرما اولاد کو نیک اور صالح بنا یا اللہ جو مریض انہیں شفاء کاملہ وعائلہ عطا فرما یا اللہ بڑا دن ہے 13 رجب ہے دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے عیدی حاصل کرنے کا دن ہے ہمیں اس دن کی عیدی عطا فرما گناہوں کی بخشش کے ذریعے عیدی عطا فرما رزق میں وسعت کے ذریعے عیدی عطا فرما بیماروں کی شفا یابی کے ذریعے عیدی عطا فرما خدا اس مرکز کو قائم و دائم فرما جو مومنین مومنات یہاں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما یا اللہ تو غفور رحیم جن لوگوں نے اس مرکز کی بنیاد میں اثر ڈالا اگر ہمارے درمیان موجود ہیں طول عمر عطا فرما اگر دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عقیل زیارت پڑھا